کہ 15 شعبان کی رات ہے، اور اس رات کی صبح کو میرے نبی روزہ رکھتے تھے، اور اس روزے کی فضیلت یہ ارشاد فرمائی، اوپر ان کے نام کا پتہ اس پر نشان لگ جاتا ہے کہ یہ مردوں کی صف میں ہے۔ وہ نیچے ہیرا پھیری کر رہا ہے، نیچے وہ کیسا بے وقوف ہے، اوپر مردوں میں لکھا جا چکا ہے، نیچے یہ بے ایمانی کر رہا ہے۔ اللہ اس رات کو تیرا وعدہ بھی ہے، تو سب کی سنتا ہے۔ ہم فریادی آئے بیٹھے ہیں اور بڑے دکھی ہو کر آئے بیٹھے ہیں، میرے مولا پوری امت تباہ ہو گئی ہے۔ یا اللہ تیرے محبوب چور کا کٹتا ہوا ہاتھ دے کے رو پڑے تھے، تو آج تو پوری دھرتی میں تیرے محبوب کی امت ذبح ہو رہی ہے۔ یا اللہ عزتیں نیلا ہو رہی ہے۔ 15 شعبان کی رات، لیلۃ القدر، شب قدر، قدر کی رات، عید الفطر کی رات، عید قربانی کی رات، جمعہ کی رات، یہ وہ راتیں ہیں جو پہلی امتوں کو اللہ نے نہیں عطا فرمائیں۔ ہر رات ایک جیسی تھی۔ بنی اسرائیل کے آپ نے 4 آدمیوں کا ذکر کیا کہ 80 سال انہوں نے جہاد کیا، تو صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ ساڑھی تا 80 سال تائیں عمر ہی نہیں جاندی، پہلے ٹوٹر جانے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا چل میرے محبوب آپ کے لیے خصوصی پیکج، لیلۃ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، کہ ہم نے آپ کو ایک رات دے دی، آپ کی امت جاگ لے، یاد کر لے مجھے، 1000 مہینے سے بہتر۔ کتنا بہتر؟ ہر ایک کی بندگی کے مطابق بہتر۔ اسی میں سے لیلۃ نصف شعبان، 15 شعبان بھی ہے، اور اس رات کو میرے نبی کی صبح کو روزہ رکھتے تھے، اور اس روزے کی فضیلت یہ ارشاد فرمائی کہ 15 شعبان کا روزہ پچھلی 15 سے اس 15 کے درمیان جتنے گناہ ہوتے ہیں سب کی معافی کروا دے۔ ایک دن کا روزہ سارے پورے سال کے گناہ معاف فرما دیتے۔ دوسرا 15 شعبان میں اللہ کے ہاں تو سب کچھ موجود ہے، لکھا ہوا ہے، لیکن جیسے گورنمنٹ بجٹ پیش کرتی نا پورے سال میں، یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا، چیزوں کے ریٹ اور باقی ساری چیزوں کا اعلان ہوتا ہے، اسی طرح میرا اللہ اس رات پورے سال کا اعلان فرماتا ہے کہ فرشتوں کی طرف سے فرشتے پورا سنا دیتے ہیں کہ اس سال میں کیا ہوگا، کہاں بارش ہوگی، کہاں نہیں ہوگی، کہاں امن ہے، کہاں جنگ ہے، کہاں بیماری ہے، کہاں صحت، کون کیسا وقت گزارے گا، کب مرے گا، کتنے لوگ ہیں جن کے نام اعلان کر دیے جاتے ہیں کہ یہ اس سال مر جائیں گے، اوپر ان کے نام کا پتہ اس پر نشان لگ جاتا ہے کہ یہ مردوں کی صف میں ہے۔ وہ نیچے ہیرا پھیری کر رہا ہے، نیچے وہ چوری کر رہا ہے، ڈاکے مار رہا ہے، رشوت لے رہا ہے اور کیا کچھ کر رہا ہے، اوپر اس کا نام مردوں میں، ہر فرشتے اس پہ مسکراتے ہیں، کیسا بے وقوف ہے، اوپر مردوں میں لکھا جا چکا ہے، نیچے یہ بے ایمانی کر رہا ہے، بدمعاشی کر رہا ہے۔ تو اللہ کے خصوصی پیکج میں جمعہ کی رات ہے کہ یہ رات باقی راتوں سے افضل ہے، اور عید الفطر کی رات ہے، اس رات بھی اللہ تعالیٰ کی بخشش اور معافی کے اعلان ہوتے ہیں۔ بڑی عید کی رات ہے، اس میں بھی اللہ کی معافی کے اعلان ہوتے ہیں، اور یہ 15 شعبان کی رات ہے کہ اس میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ نظر فرماتا ہے، اور بنو کلب، یہ ایک قبیلہ تھا کلب، بنو کلب، ان کے پاس جانور بہت تھے، جانوروں میں بھیڑیں بہت زیادہ تھیں، تو اللہ کے نبی نے مثالاً فرمایا کہ جتنے بنو کلب کی بھیڑوں کے جسم پر بال ہیں اتنے لوگوں کی اللہ بخشش فرماتا ہے۔ ان بھیڑاں دے وال کون گنے، ایک دے گنے بہ جاؤ تو پورا مہینہ لگ جاوے، تو ان کی لاکھوں بھیڑیں اور ہر بھیڑ کے جسم پر کروڑوں بال۔ تو میرے نبی نے مثال کے طور پر یہ ارشاد فرمایا، یہ ایک مثال ہے کہ اللہ بے حساب لوگوں کی معافی کا اعلان فرماتا ہے۔ آپ فرماتے تھے کہ میں روزہ رکھتا ہوں اس لیے کہ جب میری موت کا اوپر اعلان ہو رہا ہو تو میں روزے کے ساتھ، میں
جب میرا نام زندوں سے کٹ کے اور آگے جانے والوں میں لکھ دیا جائے تو پھر میں روزے کی حالت میں ہوں۔ تو اس کے دن کا روزہ اور رات کی بندگی، رات کی بندگی کوئی مخصوص نہیں، ہمارے ہاں بہت سارے عجیب و غریب کام شروع ہو رہے ہیں، اور 15 شعبان ہو، لیلۃ الشب قدر ہو، شب جمعہ ہو، یا جتنی بھی یہ عبادات کی رات ہیں، اس میں کوئی اجتماعی عبادت نہیں ہے، اس میں فرد کی انفرادی عبادت ہے اور گھر میں ہے، مسجد میں نہیں، گھر میں۔ اپنے گھروں کو مسجد بناؤ۔ میرے نبی کبھی بھی سنتیں مسجد میں نہیں پڑھتے تھے۔ اب حیران ہوں گے کہ میرے نبی نے کبھی زندگی اشراق پڑھے؟ مسجد میں 2 نفل آپ نے پڑھے اشراق، اس کے علاوہ آپ سنتیں گھر سے پڑھ کے آتے تھے اور نوافل گھر جا کے پڑھتے تھے۔ تو یہ نفلی بندگی کی رات ہے بھائیو۔ تو اس رات میں انفرادی عبادت ہے، کوئی اجتماعی نہیں آؤ بھائی صلاۃ تسبیح پڑھیں اور آپ اکٹھے بیٹھ کے ذکر کریں، اکیلا۔ اور پھر اس میں بہترین بندگی ہے توبہ کرنا اور دعا کرنا، بہترین بندگی، کیونکہ اس رات میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ نظر ڈالتا ہے اور سب اہل ایمان کی بخشش کرتا ہے، سوائے مشرک جو پہلے ایمان والا نہیں، مشرک ایمان والا نہیں۔ نمبر 2، شراب پینے والا مستقل جو شراب کا عادی ہے، اس رات میں اس کے لیے فائل نہیں کھلتی۔ تیسرا، والدین کا نافرمان جو ماں باپ کو دکھ دیتا ہے، وہ دیتے ہی چلا جاتا ہے، کبھی کبھار گستاخی ہو جانا فطرت کی بات، لیکن ان کو ذلیل ہی کرنا ہے، گریبان ہی پکڑنا ہے، بڑے دکھ کی بات۔ ایک نوجوان اپنے باپ سے کہہ رہا تھا تو آج تک میرے واسطے کی کیتا ہے، اس باپ کے چہرے پر جو دکھ تھا میں آج تک نہیں بھولا سکا۔ 40-50 برس اس باپ کو ہو چکے ہیں، تو آج تک میرے واسطے کیتا کی ہے، تو باپ کو گئے اور آگے اس کا باپ کہہ رہا تھا اچھا میرا پوتر، اچھا میرا پوتر۔ اس کو بات نہیں آ رہی تھی غم اور دکھ کی وجہ سے، ورنہ ایک سوٹو دا سرج مار لے نام مرادہ وہ میں تا تیرے دنیا چاون دا وسیلہ، میں نو آکھی جانا تو آج تک میرے واسطے کیتا کی۔ تو شرک کرنے والا مشرک اللہ کو نہیں مانتا، پتھروں کا پجاری۔ نمبر 2، شراب پینے والا۔ نمبر 3، ماں باپ کا نافرمان، ماں باپ کا نافرمان۔ نمبر 4، کینہ رکھنے والا، بغض رکھنے والا دل میں۔ ایک ہوتی ہے نفرت، ایک اس سے بڑھ کر اگلا ہوتا ہے کینہ۔ کینہ کیا ہوتا ہے؟ نقصان پہنچانا ہے، نقصان پہنچانا ہے۔ میرے دانت آوے صحیح ایک باری پھر میں نے دساں گا میں پاؤنا، یہ جذبہ رکھنے والا اس کی بھی بخشش نہیں ہوتی۔ 5واں کون ہے؟ جو رشتہ داروں سے لڑتا رہتا ہے، تعلق توڑتا ہے، نفرت کرتا ہے، رشتوں کو توڑتا ہے۔ 6، زنا کرنے والا، مرد ہو یا عورت، عادی۔ ہر انسان سے ہر گناہ ہر وقت ہو سکتا ہے، اور میرے اللہ نے ہر کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہوا ہے۔ جو مستقل کسی بھی گناہ میں ہے اس کے لیے بھی دروازہ کھلا ہے۔ یہ جتنی سزائیں سنائی جا رہی جن سے کبھی گناہ ہو جائے وہ اس میں نہیں ہیں، یہ وہ ہیں جو عادی ہو گئے، مستقل زنا کرتا ہے، عورت یا مرد ہے، اس کے لیے بھی آج کی رات بھی کوئی بخشش کوئی نہیں ہے، اس کے لیے بھی کوئی بخشش کوئی نہیں۔ میں باقی سب کو اللہ معاف فرما دے، سب کو اللہ معاف فرما دے۔ اور ایک تکبر کرنے والا جو، اور تکبر اللہ کو انتہائی ناپسند، میں ادھر دوبارہ دہرا دیتا ہوں، اس رات میں اللہ کی بخشش اس طرح آتی ہے کہ جتنے کلب قبیلے کے بھیڑوں کے جسم برباد ہیں، یہ مثال ہے، یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ فرشتہ نو گلنا جا بے گنو کر اللہ نو لوڑ کو نہیں فرشتہ نو بھیجنے دی آپ ہی گن لوے، تو یہ وہ گنتی والا چکر نہیں، مثال ہے کہ اللہ پوری امت انسانیت میں جو اہل ایمان ہیں اللہ سب کو معاف فرما دیتا۔ خصوصی پیکج اس امت کے لیے، خصوصی پیکج۔ ہاں کچھ لوگ ہیں جن پر آ کر اللہ کی رحمت بھی رک جاتی کہ نہیں یہ اتنے بڑی خطائیں ہیں کہ یہ چھوڑ دیں گے تو اللہ کی رحمت ان کو اپنے سائے میں لے لے۔
اللہ کی بارگاہ میں کچھ ہی گناہ کی کوئی حیثیت نہیں، توبہ کر لے. شرک بھی ہے ہزاروں سال کا، توبہ کر لے یوں معاف. تو یہ رات وہ ہے تو ساری زندگی غفلت میں گزاری ہے. ایک آنسو بہا دے، چلو اندر میں نے تو رونا ہی نہیں آمدا، ہائے تا تینوں آمدی ہے نا، ہائے کر کے کہے تو اللہ یوں کر دے گا جیسے آج ماں کے پیٹ سے نکلے. تو بھائیو اس رات کو قیمتی بناؤ، جو بنا سکتے ہیں، اور کم از کم 2 نفل تو ضرور پڑھو اس کے لیے، اور 2 منٹ دعا مانگو ضرور اپنے اللہ سے. اور جو ہمت والے ہیں صبح روزہ بھی رکھو. کوئی طلبہ روزہ رکھنا چاہیں تو مولانا کوئی ہو جائے گا اجتماعی. اچھا پرچہ دی ٹھیک. چلو بھائی دعا مانگ لو. اللہم لک الحمد کما انت اہلہ وصلی علی محمد کما انت اہلہ وفعل بنا ما انت اہلہ انک اہل التقوی و اہل المغفرہ. اے اللہ اس وقت تیری رحمت بارش کے قطروں کی طرح برس رہی ہے. آسمان کے فرشتے بھی یا اللہ بارش کے قطروں سے زیادہ اتر چکے ہیں، اور یہ تیرے نیک نوجوانوں کی محفل ہے جنہوں نے اپنی جوانیوں کو تیرے نام پہ لگایا ہوا ہے، اور یہ تیرے علم کو سیکھنے کے لیے ماں باپ بھی بچے چھوڑ کر آئے ہوئے ہیں، بہن بھائی چھوڑ کر آئے. یہ تیری اطاعت میں پلنے والے جوان، تیرے علم میں بڑھنے والے جوان، ان کے پڑھانے والے بھی دن رات تیرے نام پر بکے ہوئے ہیں. اور یا اللہ اس رات کو تیرا وعدہ بھی ہے، تو سب کی سنتا ہے. ہم فریادی آئے بیٹھے ہیں اور بڑے دکھی ہو کر آئے بیٹھے ہیں. میرے مولا پوری امت تباہ ہو گئی ہے، برباد ہو گئی ہے. میرے اللہ آج کی رات تیرے فیصلوں کی رات ہے. یا اللہ آج کی رات تو اعلان کرتا ہے کہ کیا ہوگا، کیا ہونے والا ہے. عمر گزر گئی یا اللہ، ہر آنے والی شعبان کے بعد اندھیرا ہی بڑھتا دیکھا ہے. یا اللہ یہ 15 شعبان یا اللہ سویر بنا دے، صبح کر دے امت. یا اللہ تیرے حبیب، یا اللہ تیرے محبوب چور کا کٹتا ہوا ہاتھ دے کے رو پڑے تھے، تو آج تو پوری دھرتی میں تیرے محبوب کی امت ذبح ہو رہی ہے. یا اللہ عزت نیلا ہو رہی ہے. نماز تیرے نبی مختصر کر دیتے تھے بچے کے رونے کی آواز سن کر. حالانکہ نماز تو آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک، اور وہ بھی فرض نماز. آپ فرماتے بچے کے رونے کی آواز سنتا ہوں نماز مختصر کر دیتا ہوں. آئے اللہ آج کتنے بچوں کی چیخ و پکار ہے میرے مالک. ان کی گردنوں پہ چھریاں، بکرے کو ذبح کرتے ہوئے لوگوں کے ہاتھ گانتے ہیں. تیرے حبیب کی امت کو ذبح تو بتانا، تو نے بھی ہمیں دھکا دے دیا تو پھر اور رب کون ہے. یا اللہ بچے کو ماں باپ ہی گھر سے دھکا دے دیں تو وہ گلی میں کھڑا ہوتا ہے کہ اب میں کدھر جاؤں، مجھے کون پناہتی. یا اللہ ہم تیرے در پر آ کے گرے ہیں. ہمارا اور کوئی در نہیں، کوئی گھر نہیں، کوئی رب نہیں، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی حفیظ نہیں، کوئی کفیل نہیں. تو امت کی حفاظت آج کی رات یا اللہ تیرا عرش پہلے آسمان پہ آ چکا ہے. یا اللہ فرشتے موجود ہیں. اے 15 شعبان کے فرشتوں آؤ زور لگاؤ ہمارے ساتھ، آؤ مل کر اللہ کو بتائیں. آؤ آج مل کے آ جاؤ نا، آواز ہمارے رونے تم بھی دہائی دو اپنے ہمارے رکھو. آج تمہارا ہمارا رونا آسمان کے دروازوں کو ہلا دے. آج ہماری فریادیں عرش کے دروازوں کو کھلوا دے اور رب کی رحمت کو اتروا دے. آج کر دے یا اللہ. بہت گندے ہیں پتر تجھے ایک مانتے ہیں، آج تک شرک نہیں کیا. یا اللہ بہت گندے ہیں پر تیرے حبیب کو تیرا محبوب رسول خلیل حبیب نبی اور آخری مانتے ہیں. اس کو یا اللہ اس کے علاوہ گندی گند ہے، تو معاف کر دے. یا اللہ ہم توبہ کرتے ہیں، اس پوری امت کی طرف سے ہم توبہ کرتے ہیں. کوئی زنا کرنے والا ہے، کوئی ماں باپ کا نافرمان ہے، کوئی کینہ رکھنے والا ہے، کوئی بغض رکھنے والا ہے، کوئی تکبر کرنے والا ہے، کوئی قتل کرنے والا ہے، کوئی چوری. یا اللہ سب کی طرف سے ہم توبہ کرتے ہیں، سب کو معاف کر دے. یا اللہ تو آ جا. یا اللہ تو آ جا. یا اللہ تو آ جا. عمر بیت گئی تجھے بلاتے تو آ جا میرے بارے. تو ہماری شارک سے زیادہ قریب ہے. ہمیں پتہ ہے تو آنے سے پاک ہے، تو جانے سے پاک ہے، تو لا مکان ہے، تو لا زمان ہے. لیکن میرے مولا
میرے آقا تیرا آنا تیری مدد کا آنا ہے، تو بھیج دے رحمت کے فرشتے، تو بھیج دے اپنی مدد کرنے والوں کا، یا اللہ اپنی مدد کے لیے فرشتوں کو اتار دے، یا اللہ ہم پوری امت کے لیے جھولی پھیلائے بیٹھے، ہمارے انفرادی مسائل بھی بے شمار ہیں اور ہمارے ملکی مسائل بھی بے شمار ہیں، لیکن پوری امت کا سوال ہے، یا اللہ مہربانی کر مہربانی کر دے میرے مولا۔ عرب لٹ گئے، عجم لٹ گئے، یہ دیس تو نے اسلام کے نام پہ دیا، یہ چور ڈاکو لوٹ گئے، یا اللہ اے میرے مالک 6 لاکھ آدمی ذبح ہوئے، 6 لاکھ کی ہڈیوں پر یہ ملک بنا، لاکھوں بچیاں وہیں رہ گئیں، اے میرے رب تو نے کن کے حوالے میں کر دیا ہے یا اللہ، تو نے تجھ سے نشت گلا کرے تو کس سے کر، اپنے جانوروں کے حوالے کر یا اللہ، جیسے منڈی میں غلہ بکتا ہے ایسے ہی ہمارے بھی بہت طے ہو رہے ہیں، ہمیں بھی بھیڑ بکریوں کی طرح بیچا جا رہا ہے، جانا یا ہمیں بھی نیک لوگ دے دے نا، کوئی ابو بکر جیسا دے دے یا اللہ، جو تڑپ کے کہے دین میں کمی آئے میری زندگی میں، ہمیں کوئی عمر جیسا دے دے جو مظلوم کی فریاد پہ لبیک لبیک کہہ کے اٹھے، جو کتے کے پیاسے مرنے پر بھی رو رہا ہو۔ تیرا عمر مسجد میں رو رہا تھا، لوگوں نے پوچھا کیوں رو رہا، کہا دجلہ کے کنارے کتا بھی پیاسا مرا، تو عمر پوچھا ہمارے تو بچے تباہ ہو گئے، بڑی تو دستے پر لاکھوں بچے بھوکے سوتے ہیں، بھوکے ان کی ماؤں کی چھاتیوں میں دودھ کوئی نہیں ہے میرے اللہ، بھوک کی وجہ اور فرعونوں نے ملک لوٹ لیا، خزانے آ جانا میرے اللہ، تو آ جا یا رحمت اللہ انزل وقت فعل، یا نصر اللہ انزل وقت فعلت، یا نصر اللہ انزل وقت فعلت، یا نصر اللہ انزل، یا اللہ ہماری انفرادی ضروریات کی بھی لسٹ ہے اور اجتماعی بھی، میرے مولا میرے مالک میرے دیس کو ظالموں سے پاک کر دے، دھوکے باز فراڈیوں سے پاک کر دے، نشہ بیچنے والوں کو ہدایت دے دے یا پھر انہیں گم کر دے، ظلم و ستم کرنے والوں کو ہدایت دے دے یا عبرت کا نشان بنا دے، اس ملک کے لوٹنے والوں کو، چاہے وہ سیاستدان ہیں، چاہے وہ افسران ہیں، چاہے وہ جس شعبے کے ہیں، ایمان دے دے، ہدایت دے دے یا عبرت کا نشان بنا دے، یا اللہ زنا کے اڈے چلانے والوں کو ہدایت دے دے، شراب کے اڈے چلانے والوں کو ہدایت دے، ماں باپ کے نام کو، میرے مولا میرے آقا اپنے تیرے محبوب کی امت کی بیٹیاں بک گئی ہے میرے مولا، دجالوں نے ظالموں نے انہیں کھلونا بنا دے، اے میرے مولا کدھر جائے کہاں جائے میرے اللہ، پٹ پٹ کے تیرے پاس ہی تو آئیں گا نا، بچہ گلی میں مار کھا کے بھاگتا ہوا گھر آتا ہے، ابا میں نے فلانے مارے ہے، وہ غریب ابا بھی اٹھ کے باہر آتا ہے میرے پتر نو کہہ مارے ہے، ہم تو پوری دنیا کے ہاتھوں پٹ رہے ہیں، تو آ جانا یار، آ جانا میرے اللہ، آ جانا تو میرے اللہ، تو آ جانا، آ جانا، تو آ جا، تو کہہ دے میں آگا کیسے، اے میرے رب تجھے تیرے حبیب کے آنسوں کا واسطہ، شہدائے کربلا کی کٹی گردنوں کا واسطہ، یا اللہ اور کیا لائے، ہمارے پاس تو یہی ہے، تجھے کیا پیش کرے، ہماری جھولی تو خالی ہے، کوئی اپنی جیب میں جھولی میں عمل ہوتا تجھے پیش کرتے جیسے غار والوں نے پیش کیا، ہم خالی ہیں، ہم پیچھے سے ہی لا رہے ہیں تیرے محبوب کے آنسو، تیرے محبوب کے ٹوٹے دان، تیرے محبوب کے صحابہ کی قربانیاں، تیرے محبوب کی نسل کا نیزوں پہ چڑھ جانا، یہی ہے ہمارے پاس، تو مان جائے اللہ، مان جائے اللہ، سزائیں موقوف کر دے، مدد کرتا، یا اللہ 16 شعبان امت کی صبح کی ہو
15 شعبان امت کی صبح کی ہو، جیسے 15 شعبان کی صبح ہوگی ایسے امت کی بھی صبح ہو جائے، صبح ہو جائے، صبح ہو جائے۔ 300 برس کی اندھیری رات کو مٹا دے، پوری دنیا کے اہل کفر کو ایمان دے دے۔ یا اللہ 7 ارب انسان ہیں، سب کو ہدایت دے دے، جن کے مقدر میں نہیں فرعون قارون ہے انہیں عبرت کا نشان بنا دے، انہیں یا اللہ صفحہ ہستی سے مٹا دے۔ یا اللہ یہ جتنوں نے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں سب کو قبول فرما۔ یا اللہ یہ ہمارے یا اللہ حقیر سی شکلیں ہم نے علم کی سیکھنے سکھانے کی بنائی ہیں، انہیں قبول فرما۔ جو اس میں بچے پڑھ گئے انہیں بھی ہدایت کا علم بنا دے، جو پڑھ رہے ہیں، جو پڑھا رہے ہیں، جو یہاں خدمت کر رہے ہیں، طباخ ہیں، چوکیدار ہیں، منیجر ہیں، جو بھی ہیں اللہ سب کی نسلوں کو آباد شاداب نحال فرما۔ جو ہم میں بیمار ہیں صحت کاملہ نصیب فرما، جن کے گھر والے بیمار ہیں انہیں صحت کاملہ نصیب فرما۔ یا اللہ پورے ملک میں امن کو قائم فرما، جو امن کو برباد کرنے والے ہیں تو انہیں برباد فرما دے۔ یا اللہ جو آپس میں لڑے ہوئے ان میں صلح کرا دے، جو روٹ ہیں انہیں منا دے۔ ہماری فوجوں کی حفاظت فرما، ہماری افواج کی حفاظت فرما، ہماری پولیس کی حفاظت فرما، ہمارے رینجرز کی حفاظت فرما، ہماری ایلیٹ کی حفاظت فرما۔ جتنے شعبے تیرے یا اللہ تیرے بندے اس ملک کی حفاظت کے لیے ہیں، فوج میں ہیں، پولیس میں ہیں، ایلیٹ میں ہیں، رینجر میں ہیں، سب کی نسلوں کی ان کی حفاظت فرما۔ ہمیں یا اللہ نیک اہل سیاستدان حکمران نصیب فرما۔ ہماری عدالتوں سے ظلم کو نکال دے یا اللہ، ہماری عدالتوں سے ظلم کو نکال دے یا اللہ، ہماری عدالتوں میں عدل کو زندہ فرما، ہمارے تعلیمی اداروں میں علم کو زندہ فرما، ہمارے ہسپتالوں میں ہمیں ڈاکٹر دے، ہمیں تاجروں سے واسطہ پڑ گیا ہے، ہمیں ڈاکٹروں کی بجائے تاجر ملتے ہیں، جو مریض کو مریض نہیں سمجھتے گاہک سمجھتے ہیں۔ یا اللہ مہربانی کر دے، جب مسیحی تاجر بن جائیں، جب جج ہی انصاف کو بیچنے والے بن جائیں تو پھر تیرے دکھی بندے کہاں جائیں گے میرے مولا۔ ہماری نسلوں کی حفاظت فرما، بچے بچیوں، نواسے نواسیوں، پوتے پوتیوں، دامادوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ چاروں صوبوں میں امن کو قائم فرما، تمام مدارس کی حفاظت فرما، مراکز تبلیغ کی حفاظت فرما، مراکز خانقاہوں کی حفاظت فرما۔ ہمارے بازاروں سے سود کو نکال دے، جھوٹ کو نکال دے، ہیرا پھیری کو نکال دے، وعدہ خلافی کو نکال دے، 2 نمبری اور فراڈ کو نکال دے، ہمارے تاجروں کو سچا بنا دے، دیانتدار بنا دے۔ ہمارے دفتروں سے یا اللہ ہمارے دفتروں سے خیانت کو نکال دے، رشوت کو نکال دے، ظلم و ستم کو نکال دے، ہمارے تھانوں سے ظلم و ستم کو نکال دے۔ چاروں صوبوں میں ہمیں برکتیں عطا فرما، ہمارے دریاؤں کے پانی بحال فرما، ہماری بجلیوں کی کمی دور فرما۔ یا اللہ رمضان آنے والا ہے، ہمارے لیے باعث برکت بنا، ہمارے لیے باعث برکت بنا، مان سب کے نصیب فرما۔ ہمیں روزے رکھنے کی ہمت دے، ہمیں روزے رکھوانے کی ہمت دے، ہمیں افطاریاں کروانے کی ہمت دے، اور پوری امت پر اپنے رحم و کرم کے دروازوں کو کشادہ فرما۔ یا اللہ یہ جتنے بھائیوں نے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں پتہ نہیں ان کے من میں کیا کیا حسرتیں ہیں، اپنے فضل و کرم سے سب کی قبول فرما، اور ہمارے اس ادارے کو ایک مثالی بنا دے۔ ہم نے ایک نیا قدم اٹھایا ہے، اس میں ہمارا ساتھی بن جا، تائید کو شامل حال فرما دے۔ ایدنا بروح القدس میرے مولا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی نبی الکریم، آمین۔